حج کے بہت سارے مناسک ہیں، حج کے 3 فرض ہیں، 27 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے جو حج تمتع کرنے والا ہے اور جو حج قران کرنے والا ہے، اس کے لیے حج کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو حج ادا فرمایا اور آپ نے ایک ہی حج ادا فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، اور مجموعی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو قربانی ایک اہم واجب ہے، اور اس قربانی کے تعلق سے حاجیوں کے بہت سارے سوالات اس سال جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو ان سوالات کو سامنے رکھ کر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ اس تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کا ذکر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر کیا ہے، یعنی حج کی جو قربانی ہے اس کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے۔ قربانی کے جانور کو ہدیون بولتے ہیں۔ اس ہدیون کے تعلق سے متعدد جو ہے وہ باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ یہ ایک واجب ہے، دیگر واجبات کی طرح حاجی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس واجب کو یہ ادا کرے، لیکن چونکہ بہت زیادہ رش کا معاملہ ہے، پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، پھر 1-1.5 لاکھ لوگ آتے ہوں گے، اب یہ ہے کہ 20-30 لاکھ بندہ حج کرنے پہنچتا ہے۔ تو پچھلے سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سے 3 آپشن کھلے ہوتے تھے۔ ایک آپشن یہ ہوتا تھا کہ سلاٹر ہاؤس موجود ہوتے تھے، وہاں جانور کھڑے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں بھی چونکہ حرم میں سلاٹر ہاؤس مزدلفہ میں تھے، مینا میں بھی ہو سکتا رہے ہوں، تو لوگ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کر جانور پسند کرتے تھے اور وہیں پر قربان کروا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ شہر میں کچھ منڈیاں تھیں، وہاں لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر جانور ذبح کر لیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے 2013 میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک منڈی میں گئے تھے اور وہاں جا کر اپنی قربانیاں ہم نے کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ ایک اور آپشن ہوا کرتا تھا، وہ ہوتا تھا بینکوں کے ذریعے قربانی کا معاملہ، اور زیادہ تر جو ہے وہ جو سرکاری حج میں لوگ جاتے ہیں وہ اس آپشن کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اکثر سالوں میں تو یہ رہا کہ یہ معاملہ آپشنل رہا، حاجی کی مرضی تھی کہ وہ بینکوں کے ذریعے کروائے یا خود جا کر کرے۔ ایک آدھ سال ایسا بھی گزرا کہ جب یہ لازمی قرار پایا کہ جناب سرکاری اسکیم سے جانے والوں کے لیے یہی ایک موقع ہے۔ پچھلے سال سسٹم میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اور ایک مرکزی سسٹم بنایا گیا، اور اس مرکزی سسٹم کے تحت جو ہے وہ کچھ ایسے قوانین اور رولز لائے گئے کہ پاکستان سے تو پرائیویٹ حج پر جو جانے والے لوگ ہیں اور جو آرگنائزرز ہیں پرائیویٹ، تو وہ حاجی بھی نہیں بھیج سکے اکثر، تو کیونکہ وہ رولز کے مطابق کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی اور وقت پر پیمنٹس نہیں ہوئیں اور کچھ ایسا معاملہ ہوا، یعنی نظام جو لایا گیا پھر اس نظام پر سختی سے عمل کروایا گیا۔ پچھلے سال جو لوگ گورنمنٹ اسکیم میں تھے تو انہوں نے تو لازمی طور پر اس مرکزی سسٹم کے ذریعے ہی قربانیاں کی، جو ادائی ایک کمپنی انہیں دی گئی کہ جناب اس کے ذریعے آپ کی قربانیاں ہوں گی۔ میں نے وزارت کے کچھ لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس ادائی کمپنی نے بھی پچھلے سال ایک وقت دیا تھا، اور وہ اپنی ویب سائٹ پر ٹوکن بھی ظاہر کر رہی تھی کہ جناب یہ قربانیاں ہو گئی ہیں، لیکن سرور ڈاؤن ہو گیا اور اس کے بعد وہ معلومات جو ہیں وہ ہونا مشکل ہو گئیں اور لوگوں کو نہیں ملی۔ پرائیویٹ والے جو لوگ ہیں پچھلے سال تو گئے نہیں تھے، اس سال پرائیویٹ والے جا رہے ہیں، تو اس سال پرائیویٹ کے جو حاجی ہیں ان پر بھی لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر قربانی نہیں کر سکتے۔ اس پر کوئی سزا بھی مقرر کی گئی ہے اور اس پر اس کے اعلانات بھی ہیں، تشہیر بھی ہے۔ سسٹم اگر اچھا بنتا ہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ حاجی کو بہت پریشانی ہوتی تھی، اور بعض لوگ تو فراڈ بھی کیا کرتے تھے، یعنی 50 جانور کھڑے کر لیے اور حد سے پہلے جا کر دیکھ کر آ گئے۔ اب وہ پتہ چلا کہ 10 بندوں کو اس نے وہ جانور دکھا دیے ہیں، اور 10 بندوں سے پیسہ لے کر اور سب گروپ والوں کو ایک ہی ویڈیو بھیج دی کہ جناب آپ کے جانور قربان ہو گئے ہیں۔ فراڈ کا بھی معاملہ ہوتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر قربانی کرنے کے جو معاملات ہیں اب اس کا اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ جو سلاٹر ہاؤس ہوا کرتے تھے مزدلفہ میں، مینا میں، وہ سلاٹر ہاؤس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ منڈیوں میں حاجی جا کر قربانی کرے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو کمپنیاں سائن کی گئی ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ مل کر حاجی جو ہے وہ اپنے گروپ کے ذریعے
اور سرکاری اسکیم والا جو وزارت کی مینجمنٹ ہے ان کے ذریعے وہ قربانیاں کروائے گا۔ اب علماء اکرام کو اس حوالے سے جب سوالات آئے تو علماء اکرام نے مختلف فتاوی بھی جاری کیے، کیونکہ یہاں دو پرابلمس تھیں۔ ایک پرابلم یہ تھی کہ جب اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ہوں گی تو وقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی قربانی کب ہوگی۔ اچھا، وقت کی قید یہاں کیوں ضروری ہے، وقت کا پتہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ فقہ حنفی میں 3 چیزوں کی ترتیب واجب ہے کہ پہلے حاجی جب آتا ہے اپنا عرفات سے ہو کر اور مزدلفہ سے ہو کر، تو پہلے جو ہے وہ آ کر رمی کرتا ہے، رمی کرنے کے بعد وہ قربانی کرتا ہے۔ جب اس کی قربانی ہو جاتی ہے، کسی اور کے ذریعے کروا رہا ہے یا گروپ آرگنائزر جو ہے اس کا اہتمام کیا کرتا تھا ماضی میں، تو وہ پھر اسے بتاتا تھا جناب آپ کی قربانی ہو گئی، آپ حلق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ حلق یا تقصیر جو ہے وہ مرد عام طور پر حلق کرتے ہیں اور عورتیں ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ تقصیر کرتی ہیں۔ تو جو تیسرا مرحلہ ہے پھر اس کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ اب جب وقت کا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ قربانیاں کب ہوئی ہیں کب نہیں ہوئی ہیں، تو پھر یہ واجب کیسے ادا ہوگا؟ تو اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کے 2 سے 3 موقف آئے۔ ایک موقف یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے کہ ترتیب واجب ہے، اسی پر ہی رہا جائے، اور چونکہ حاجی کے پاس عذر ہے اور حج کے جو واجبات ہیں ان کے اندر اگر عذر کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو اس پر حاجی پر کسی قسم کا دم لازم نہیں ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ تو حج کے جو واجبات ہیں اس کے تعلق سے یہ مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو میری تفصیلی لکھی ہوئی کتاب ہے حج کے 27 واجبات اور ان کے تفصیلی احکام، اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ دوسرا موقف یہ آیا کہ چونکہ امام اعظم کا موقف اگرچہ کہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے، لیکن جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور اعلیٰ پائے کے مجتہدین ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ دقت کا معاملہ ہے، حرج عظیم کا معاملہ ہے، انفرادی طور پر قربانی کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو اگر ترتیب کے معاملے میں سکت نہیں رہتی کسی کی تو اس پر کسی قسم کا دم لازم نہیں ہوگا، اصل نہیں دم لازم نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام اعظم کے موقع پر رہتے ہوئے عذر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ترتیب کا ساقط ہونا یا نہ ہونا، قربانی کرنا اگر پایا جاتا ہے تب تو یہ ہے کہ ترتیب کا چھوٹنا عذر کی وجہ سے ہے، تو دم تو امام اعظم کے موقع پر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صاحبین کے تعلق سے جس نے بھی گفتگو کی اس نے امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو اصل موقف ہے اس کو بھی نقل کیا ہے، اور عذر کی وجہ سے واجب کا جو ساقط ہونا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک موقف بڑے ہی اکابر علماء کا سامنے آیا، خاص طور پر ہند کے علماء کا، وہ یہ سامنے آیا کہ ان حضرات نے یہ فرمایا کہ چونکہ قربانی کرنے کا اختیار ہی ختم کر دیا گیا ہے، خود قربانی کرنے کا، تو قرآن پاک نے اس تعلق سے ایک آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ جو حاجی جس پر قربانی واجب ہے قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ 3 روزے حج سے پہلے رکھے اور 7 روزے حج کے بعد رکھے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے جو ہے وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اسے رکھنے، قارن تو آلریڈی حج کے احرام میں ہوتا ہے، تمتع کرنے والا جو ہے وہ 7 کو احرام باندھتا ہے، اس کے بجائے وہ 4 کو باندھ لے، 5 کو باندھ لے، تو 5 6 7 3 دن سے روزے رکھ لیے۔ تو 7 جو روزے رکھنے ہوتے ہیں وہ حج کے بعد رکھنے ہوتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے وطن میں آ کر رکھے۔ یہ جو موقف ان حضرات نے بیان کیا، جب میں نے کچھ غور کیا کہ یہ موقف انہوں نے کیوں بیان کیا ہوگا، حالانکہ قربانی ہونے کا عمل تو پایا جا رہا ہے، تو کچھ پھر ایسی وجوہات بھی سامنے آئیں کہ شاید ان حضرات قدسیہ کے سامنے کچھ ایسی وجوہات ہوں۔ مثال کے طور پر پرائیویٹ جو اسکیم والے ہیں، تو پرائیویٹ اسکیم والے پہلے جو کوٹے ملے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 100 کا کوٹا ہے، کسی کے پاس 200 کا ہے، تو اب جو نیا سسٹم آیا اس میں
बड़े ग्रुप्स बना दिए गए। तो क्लस्टर जो है ना वो बनाए गए हैं, कम से कम 2000 हाजी आमतौर पर उसमें होता है। तो बहुत सारे कारवानों ने मिलकर एक क्लस्टर बना लिया। तो मेरी एक प्राइवेट कारवान से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमसे 3 नाम मांगे गए हैं, तो ये 3 बंदे जो हैं वो जाएंगे और जाकर कुर्बानी का अमल देखेंगे, और ज़्यादा तफसीलात हमें अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन 3 नाम ज़रूर मांगे गए, वो हमने दे दी हैं। सरकारी अगर हज के हवाले से हम बात करें तो वहाँ कुछ मालूमात करने की मैंने कोशिश की। बहुत 2 से 3 बड़े आला किस्म के जो अफराद हैं जो हज ऑपरेशन में भी हैं, उनसे मालूमात की। मेरा एक सवाल था कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, क्या उस कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके कोई SOPs हैं? क्योंकि सिर्फ कुर्बानी होना, जानवर पर छुरी फिरना जो है ये वाहिद तकाज़ा नहीं है, या जानवर का 1 साल की उम्र का होना वाहिद तकाज़ा नहीं है। कुर्बानी होने में बहुत सारे SOPs होते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उसमें से एक ये है कि जानवर की तायीन हो कि जानवर किसके नाम का है। मिसाल के तौर पर अब कंपनी ने सौदा कर लिया, अब उसने जानवर ख़रीदा ही नहीं है, तो ये तो बेमादूम कहलाएगी। तो यूँ पूरे SOPs बनना ज़रूरी है। जैसा कि इस्लामी बैंकों के अंदर सऊदी सिस्टम के बरखिलाफ़ इस्लामी बैंकों ने एक निज़ाम बनाया, तो सिर्फ फतवा देकर निज़ाम नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर पूरे जो है प्रोसेस फ़्लो उसके बनाए गए कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोसेस फ़्लो है, ये मिसाल के तौर पर मुराबा है तो ये 8 स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है। फिर इस्लामी बैंकों के अंदर पूरा एक एहतमाम होता है कि ये 8 स्टेप फॉलो किए गए कि नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर बैंक के नुमाइंदे ने जाकर कब्ज़ा लेना है तो वह अपनी लोकेशन तक जाके वाज़े करता है कि मैं पहुंच चुका हूं, कब्ज़ा ले लिया है। इसी तरीके से शरिया ऑडिट होता है, वो एक अलग इस बात को यकीनी बनाता है। फिर इंटरनल ऑडिट होता है, वो इस बात को मज़ीद यकीनी बनाता है। फिर स्टेट बैंक का ऑडिट होता है, वो इस बात को मज़ीद यकीनी बनाता है कि जो तरीक़ाकार बयान हुआ, जो SOPs दिए गए, उसके मुताबिक ये मामला हुआ या नहीं हुआ। अब तक हमारे सामने तो ऐसे SOPs नहीं आए, हालांकि उलमा को इस ताल्लुक़ से एतमाद में लेना ज़रूरी था। और अगर तो SOPs सही बने हुए हैं और उनके मुताबिक वो सारी बातें पाई जाती हैं जिससे एक कुर्बानी पर एक हाजी का नाम भी ले लिया जाता है और तायीन भी हो जाती है और बाकी तकाज़े भी पूरे हो जाते हैं, तब तो रोज़ों की तरफ जाने की हाजत ही नहीं है। तब तो कुर्बानी हो रही है, तरतीब का मसला है, साहिबैन की राय मौजूद हैं, और उस राय पर रहते हुए, बल्कि इमाम आज़म की राय पर रहते हुए, हाजी पर ना कोई दम होगा और ना वो गुनहगार होगा। तो ऐन मुमकिन है जिन उलमा ने ये फतवा दिया कि जनाब रोज़े लाजिम हैं और रोज़े रखे जाएँ, तो उनकी तवज्जो इस जानिब हो कि जनाब जो पूरा ऑपरेशन है इसके SOPs उनके सामने नहीं आए, क्लियरिटी नहीं आई, शक मौजूद है, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये फतवा दिया हो रोज़े वाला। तो कोई बहुत ही ज़्यादा मोहतात है तो इस पर अगर अमल करता है और साथ साथ कुर्बानी की रकम भी जमा करवाई है और उस पर भी वो अमल पैरा है, तो कोई इतराज़ की बात तो नहीं है। लेकिन हम इसके मुकल्लफ़ नहीं करेंगे कि जनाब आप इस पूरे अमल को जो है वो कलअदम करार दिया जाए और असलन जो है वो कुर्बानी ना होने का फतवा दिया जाए, ऐसा कम से कम हमारी राय नहीं है। तो एक अमल जब हो रहा है तो उस अमल को बग़ैर किसी दलील के कलअदम तो करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन शकूक व शुबात बहरहाल मौजूद हैं। और सिस्टम जिनके जैसे प्राइवेट वाले किसी हद तक क्लियर हैं कि वहाँ उनके लोग जाएंगे और वो लोग जाकर उस अमल को देखेंगे। बाकी जो सरकारी स्कीम के ताल्लुक़ से भी अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उलमा का इत्मीनान मज़ीद बढ़ेगा कि जनाब हमारा ये तरीका है, ये SOPs हैं। ऐसे SOPs ज़ाहिर बात है बनाने के लिए भी तो उलमा की मशावरत होगी, तो ऐसी कोई मीटिंग्स हुई हों, मिनट सामने आए हों, इसकी भी कोई अभी तक इत्तला नहीं आई। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि जो प्राइवेट स्कीम वाले हैं, अब तक की जो इत्तलात हैं कदर वहाँ एहतियात ज़्यादा है, और अगर यहाँ भी यही सूरत हाल है कि जनाब तकाज़े पूरे किए जाते हैं तो यहाँ भी कुर्बानियाँ तो हो जाएंगी। और जो तरतीब का वाजिब है, कब हुई कब नहीं हुई, ये चूँकि उज़र की वजह से हो रहा है और उज़र की वजह से जो है वो हाजी
گناہ گار نہیں ہے۔ اور اگر ایسا سسٹم آتا ہے ہمارے سامنے کہ کمپنی یہ کہتی ہے، ادائی کمپنی گورنمنٹ کے جو قربانیاں کریں گی، اب تک کی یہ کنفرم معلومات ہیں کہ وہ ادائی کمپنی کرے گی، اس کی ویب سائٹ پر جا کر اگر حاجی کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جناب فلاں موقع پر آپ کی قربانی ہوگی، تو اس وقت تک وہ انتظار کرے اور اس انتظار کے بعد پھر حلق کرے۔ پرائیویٹ والوں کے تو افراد موجود ہیں، تو یہ لوگ اپنے جو لوگ ہیں ان کو وقت بتائیں گے اور پھر اطلاع بھی دیں گے کہ ہاں آپ کی ہو گئی ہے۔ تو چونکہ جو اصل موقف ہے اس پر رہتے ہوئے عمل کیا جا سکتا ہے، تو یہ لوگ بھی انتظار کر لیں۔ جب موقع ہے، بتانے والا موجود ہے، بتانے کا آپشن موجود ہے، اطلاع کا آپشن موجود ہے، تو پھر ترتیب کو ساقط کرنا کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہے، تو اس پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن جہاں ایسا ہے کہ کوئی اطلاع آ ہی نہیں پائے گی، یا نظام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے سال کے تعلق سے میں نے عرض کیا، سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا، تو وہاں عذر کی وجہ سے چونکہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اور اگر کوئی حلق کر لیتا ہے، تقصیر کر لیتا ہے، تو وہ نہ تو گناہ گار ہوگا، اور نہ ایسا ہے کہ اس پر کوئی دم لازم ہوگا یا اس پر کوئی اور کفارہ ہوگا۔ اب اس پورے پس منظر کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اطمینان رکھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں توجہ اللہ جو ہے سب سے بڑھ کر مرحلہ ہے، اور آپ قربانی میں کھوئے ہوئے ہیں، تو قربانی کی فکر ضرور کی جائے۔ بہتر سے بہتر طریقہ آپ کے سامنے آئے، آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو حج اپلیکیشن ہے گورنمنٹ کی، اس میں بھی سجیشن فیڈ بیک کا ایک آپشن موجود ہے، وہاں بھی اپنی یہ عرضی ڈال سکتے ہیں کہ بھئی علماء کو اعتماد میں لے کر ایس او پیز بنا کر پھر جو ہے نا یہ ایس او پیز بھی سامنے لائی جائیں تاکہ مزید اطمینان اور اعتماد بڑھے۔ تو یوں جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کوشش ضرور جاری رکھنی ہے، لیکن ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہونا۔ ذہنی انتشار کا شکار ہو کر آپ کی جو عبادات ہیں وہ ساری متاثر ہو جاتی ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے کہ انفرادی قربانی کرنے کا موقع نہ ملنے کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کمپنیوں کے ذریعے جو قربانی کرنے کا معاملہ ہے، سرکاری اسکیم کا معاملہ ہو یا پرائیویٹ کا معاملہ ہو، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جناب آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ کب ہو رہی ہیں اور کب نہیں ہو رہی، اور وقت کا حساب آپ نہیں لگا پاتے، تو صاحبین کا جو موقف ہے حرج عظیم کی وجہ سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ امام اعظم کے موقف پر رہ کر بھی حاجی پر کوئی دم لازم نہیں آ رہا، کوئی گناہ گار وہ نہیں ہو رہا، اس لیے اطمینان سے حج رہیں۔ زیادہ ایشو جو آ رہا ہے وہ قربانی ہونے کے جو عمل ہے، اس کے ایس او پیز جو ہیں، اس کا جو پروسیس فلو ہے، خریداری سے لے کر جو بھی یعنی ہمارا ایجنٹ ہے، جیسے سرکاری اسکیم میں وزارت ایجنٹ ہے، ہماری نمائندہ ہے، یا پرائیویٹ والوں میں جو کلسٹر ہیں وہ ہمارے ایجنٹ ہیں، وہ اگر پروسیس فلو شرعی تقاضوں کے مطابق رکھتے ہیں تو پھر تو بڑا کلیئر معاملہ ہے۔ نہیں رکھتے، چیزیں سامنے نہیں آتی، پھر بہرحال ایک ابہام، اس حوالے سے ابہام اور تشویش وہ رہے گی۔ اللہ رب العزت جو لوگ بھی حج پر جا رہے ہیں انہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔